مرض چاہے سنگین ہو یا عام مرض ہو۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ یہ مومنین کے لیے شفا کا باعث ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد کی دوا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غرض سے، چاہے وہ عام مرض ہے یا شدید مزمن بیماری ہے یا کچھ اور بھی، تو اس کے لیے استعمال کی جائے تو باعث شفا ہے، اور اسے اس لیے استعمال کرو اور اپنے مومن بھائیوں کو بتاؤ کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہربلسٹ سید مصطفیٰ علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں انتہائی اہم دوا، اہم نسخہ طب نبوی کے مطابق، جو میں سمجھتا ہوں کہ تمام عاشقان رسالت کے لیے انتہائی مفید نسخہ ہے، اور یقیناً آپ سب لوگ اس کو پسند بھی کریں گے۔ یہ نسخہ ماخوذ ہے طب الائمہ سے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس نسخے کو اور اس دوا کو نام دیا ہے محمد کی دوا۔ انتہائی اہم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ منسوب ہے، اور اس سے بہترین اور مجرب نسخہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ بے حد فوائد کا حامل ہے، بہت زیادہ چیزوں کے اوپر میں نے اس کو دیکھا ہے کہ اس کے اثرات ہیں، اور طب نبوی میں بھی ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سی چیزوں پہ تقریباً بے پناہ فوائد ہیں۔ بدن انسانی کے سنگین سے سنگین مرض پہ یہ نسخہ انتہائی کارگر ثابت ہوا ہے۔ میرے تجربے کے مطابق، چونکہ یہ باتیں جو میں نے کی ہیں یہ تو ساری طب نبوی کے مطابق تھی، میرا جو اپنا ذاتی تجربہ ہے، دل کے والو کا بند ہونا، دل کی کمزوری، اور بدن میں بلڈ پریشر اور کولیسٹرول، لیپڈز، ان سب چیزوں کے لیے بے حد مفید نسخہ۔ آپ آنکھیں بند کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ طب نبوی کا ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اس کے، اور آسان نسخہ بھی ہے۔ گھر میں تقریباً ہر گھر میں اویلیبل چیزیں ہیں جو آپ لے سکتے ہیں اور آسانی سے لے سکتے ہیں، کوئی اس میں اتنی مشکل نہیں ہے۔ تو آئیں چلیں دیکھتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب یہ دوا کیسے تیار ہوتی ہے۔ طب الائمہ سے ماخوذ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دوا محمد کی دوا ہے۔ اس جیسی دوا اللہ نے جبریل کے ذریعے موسیٰ بن عمران کو دیا، یعنی کہ یہ انبیاء کی دوا ہے، اور اس کا نام مخصوص ہے جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو مگر اس میں تھوڑا سا فرق ہے، جانے تو وہ اصل دوا، اگر تھوڑا بھی اس کو آپ نے آگے پیچھے کر دیا تو وہ اصل دوا نہیں رہے گی۔ اس کو غور سے سنیں گے اور کوشش کریں کہ بالکل اصل دوا آپ نے بنانی ہے۔ میں آپ کے ساتھ ویسے ہی شیئر کر رہا ہوں جس طرح کے طب الائمہ میں یا طب نبوی میں مذکور ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ذرا بھی ایک دانہ بھی کمی یا زیادتی کر دی تو وہ اصل دوا نہیں رہے گی اور وہ بیکار ہو جائے گی۔ دوا کیا ہے جانتے ہیں؟ چھلکے والا لہسن، دیسی لہسن ہو چھلکے والا، یعنی اس کو آپ نے چھلکے سے صاف نہیں کرنا۔ یہ آپ نے 4 رتل لینا ہے۔ رتل تقریباً ایک رتل جو ہے وہ 450 گرام کا ایک رتل ہوتا ہے۔ 4 رتل چھلکے والا لہسن، اس کا چھلکا آپ نے صاف نہیں کرنا، ڈنڈی صاف کر سکتے ہیں، اس کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے چھلکے ہوتے ہیں، پتلے باریک سے چھلکے ہوتے ہیں، وہ آپ نے اتارنے نہیں ہیں، اس کو اسی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ 4 رتل 450 گرام کا تقریباً ایک رتل ہوتا ہے۔ 4 رتل آپ نے تھوم لینا ہے لہسن۔ اس کے بعد اس کو ایک برتن میں ڈال کر اس میں 4 رتل گائے کا دودھ ڈالا، گائے کا دودھ ڈالیں اور اس کو نیچے ہلکی آنچ جلا لیں، آہستہ آہستہ اس کو ہلاتے جائیں۔ جب یہ جذب ہو جائے تو 4 رتل گائے کا گھی، سب سے پہلے 4 رتل لہسن، اس کے بعد 4 رتل گائے کا دودھ، اور جب وہ جذب ہو جائے اس کے بعد 4 ہی رتل گائے کا گھی،
یہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے، اور جب یہ بھی جذب ہو جائے، 4 رتل گائے کا گھی بھی اسی لہسن میں جذب ہو جائے، تو اس کے بعد 4 رتل شہد ڈالا جائے۔ 4 رتل شہد، کوشش کریں کہ بہترین شہد جو ہے وہ بیری کا شہد ہوتا ہے، چھوٹی مکھیوں کا شہد ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی خالص شہد ہے تو وہ بہترین دوا ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن خالص ہونا چاہتا ہے۔ 4 رتل شہد آپ نے اس کے اندر ڈالا، اور پھر اس کے بعد جب سب یہ جذب ہو گیا، 4 رتل شہد کے بعد 2 درم یعنی 6.25 گرام، 2 درم اتنا بنتا ہے 6.25 گرام، یہ آپ نے زیرہ ڈالنا۔ زیرہ ڈالا، اس کو اچھی طرح پھینٹا، اور اس کے بعد ایک برتن میں اچھی طرح بند کر لیا، اور اس کو موسم گرما کے 5 ماہ، موسم گرما میں 5 ماہ اس کو جو میں یا صاف مٹی میں دبا دیں، برتن سمیت اس کو بند کر کے، جو کے اندر جیسے گاؤں میں دیہاتوں میں اکٹھا سٹاک ہوتا ہے جو کا، اس کے اندر بھی دبا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس جو اویلیبل نہیں ہے تو صاف مٹی میں بھی دبا سکتے ہیں، اور 5 ماہ تک اس کو دبا رہنے دیں۔ 5 ماہ کے بعد جب سردی کا موسم آ جاتا ہے تو اسے نکال کر اس میں سے 1 اخروٹ کے برابر صبح نہار میں، یعنی خالی پیٹ کچھ چیز کھائے پیے بغیر آپ نے 1 اخروٹ کے برابر اس کی مقدار لینی ہے، اور صبح نہار میں خالی پیٹ لینی ہے۔ اور یہ تقریباً ہر مرض کی دوا ہے، مرض چاہے سنگین ہو یا عام مرض ہو۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ یہ مومنین کے لیے شفا کا باعث ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد کی دوا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غرض سے، چاہے وہ عام مرض ہے یا شدید مزمن بیماری ہے یا کچھ اور بھی، تو اس کے لیے استعمال کی جائے تو باعث شفا ہے، اور اسے اس لیے استعمال کرو اور اپنے مومن بھائیوں کو بتاؤ کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بس اگر تمہارے ذریعے کسی مومن کا فائدہ ہو گیا تو تمہیں 1 جان بچانے کا اجر ملے گا۔ یہ طب الائمہ سے ماخوذ ہے، تو میں آپ تک اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہوئے، اپنے فرض کو پورا کرتے ہوئے یہ نسخہ پہنچا رہا ہوں۔ اگر اس سے کسی ایک کی بھی جان بچ گئی تو میرا اجر مجھے مل جائے گا، اور آپ بھی کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ طب نبوی کے مطابق آسان گھریلو نسخہ جات آپ کو ملتے رہیں اور ان کی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ سبسکرائب کے بعد آپ اس کو بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ آسانی سے آپ کے پاس میری یہ ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ آئندہ بھی میں آپ کے ساتھ طب نبوی، طب معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق جو نسخہ جات ہیں وہ شیئر کرتا رہوں گا، اور امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس دوا کو بنائیں گے۔ اب اپنے ہربلسٹ کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔